قیام ہے تشیع کے خلاف جو سازشیں اور جو کوششیں تھیں وہ ناکام ہوئی. تشیع ایک قوت کی حیثیت سے اس ملک کے اندر موجود ہے اور مین اسٹریم کے اندر موجود ہے. دینی جماعتوں کے عین وسط میں مسند صدارت پہ موجود ہے. وہ جو غلیظ نعرے اور غلیظ فتوے تھے وہ رک چکے ہیں اور اب وہ انشاءاللہ بالکل اپنے آخری انجام تک پہنچ جائیں گے. تشیع کا اپنا مقام محفوظ ہے اور پاکستان کی میں بات دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہوتا رہے اب تک ہم جو فتنے مارتے ان کا راستہ روکا اپنی حکمت عملی کے ذریعہ. کوئی نیا فتنہ اس ملک کے اندر داخل نہیں ہونے دیا. اگر ہوگا تو ہم نے کہہ دیا ہے کہ کوئی نیا فتنہ پاکستان میں آئے گا تو پاکستان کی سلامتی کو خطرات لاحق ہو جائیں گے. اس لیے کوئی نیا فتنہ نہیں آ سکتا. یہ جو کانفرنس سے باہر ہو رہی ہیں اور ایک کانفرنس یہاں بھی ہوئی ہے قائد اعظم یونیورسٹی میں, تو اس پہ میں نے کہا ہے کہ کیوں پریشان رہے کچھ لوگ اس قسم کی کانفرنس منعقد کرنے کے لیے. اصل مسئلے سے توجہ ہٹانے کے لیے کانفرنس ہوئی جو اسلام آباد میں اور بڑی مدت سے چل ملا رہے تھے ایسی کانفرنس منعقد کرنے کے لیے. اصل مسئلہ ہے دہشت گردی. دہشت گردی فتوے کا مسئلہ نہیں ہے, انتظامی مسئلہ ہے. دہشت گردی کے لیے قانون حرکت میں آنا چاہیے. دہشت گردی کے لیے دہشت گردوں کو کے ٹھکانے جاننا, ان کے سورس, ان کے جو انکم کے ذرائع ہیں ان کو جاننا, ان کو آپریٹ کون کر رہا ہے, تربیت کون دے رہا ہے, ٹریننگ کون دے رہا ہے, یہ کہاں پلتے ہیں, کہاں بڑھتے ہیں, کہاں سے آتے ہیں اور کیسے واقعات کرتے ہیں. حقائق سے پردہ اٹھانا اور اس کی روشنی میں ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے. ان فتووں کے ذریعہ اس سے رخ موڑا جا رہا ہے کہ یہ کوئی مذہبی مسئلہ ہے. کوئی مذہبی دہشت گردی مذہبی مسئلہ نہیں ہے. میں نفی کرتا ہوں پاکستان کے اندر کوئی سنی شیعہ مسئلہ نہ تھا اور نہ ہے اور نہ ایسا ہوگا. کوئی سنی شیعہ مسئلہ نہیں ہے. یہ کچھ گروہ ہے جو پالے ہوئے کرائے کے لوگ ہیں جن سے یہ کام کروائے جاتے ہیں اور ان کو روشناس کرانا اور ان کا راستہ روکنا یہ میں سمجھتا ہوں ذمہ داری ہے. اگر کوئی کانفرنس باہر ہوئی تو وہاں کا مسئلہ ہے. پاکستان کے اندر اس وقت صورتحال اس ناچ پہ ہے کہ اگر یہاں کوئی فتنہ بھی اٹھانے کی کوشش کی گئی تو وہ پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ ہوگا. پاکستان متحمل نہیں ہے اس قسم کے فتنوں کا. باہر سے کوئی فتنہ لایا جائے, کسی حوالے سے, کسی نام سے, کسی پہلو سے یاد آیا جائے, وہ یہاں پاکستان کی مصلحت میں نہیں ہے, اس کے مفاد میں نہیں ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں تشیع سے اگر کوئی پوچھے تو میں تو کبھی نہیں بتاتا کہ پاکستان میں تشیع کی تعداد کتنی ہے. جن لوگوں نے یہاں تشیع کی مردم شماری کرنے کی کوشش کی تھی, ایک ٹیم بنی تھی بڑی مضبوط, میں نے روک دیا تھا اس لیے کہ محرم میں تو پورا پاکستان شیعہ ہوتا. اگر میں مردم شماری سے آپ بتائیں کہ اتنے بارگاہیں ہیں اتنے شیعہ ہیں تو پھر صورتحال جو ہے وہ اس کا تاثر تو اچھا نہیں بیٹھے گا. محرم میں آپ آ کر دیکھیے تشیع کی تعداد کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اس لیے کوئی ضرورت نہیں ہے اس قسم کی سلسلے کی. تشیع اپریل جب سن 80 کا کنونشن ہوا تو اس کے بعد دو اقدامات ضیاء الحق سے کروائے گئے. ایک تو آئین کے اندر ترمیم ہوئی دفعہ 227 میں, ایک توجیہ کا اضافہ ہوا اور ایک ستمبر سن 1980 میں شاید 15 ستمبر تھا, ایک آرڈیننس جاری ہوا جس سے شیعہ زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہوئے, نہیں ہونے چاہیے تھے. غلط فہمی کی وجہ سے آرڈیننس ہوا, اب بھی میں کہتا ہوں, لیکن ہوا آرڈیننس جس کے اندر شیعہ, میں کہتا رہتا ہوں آقانیوں کو بھی ہم نے آپ کا نام شامل کروایا, بوریوں کو بھی میں نے کہا ہے کہ آپ کا نام ہم نے شامل کروایا. اس آرڈیننس میں شیعوں کے 3 فرقے اثنا عشریہ, اسماعیلیہ اور قورہ, یہ تینوں نام ہم نے شامل کروائے. اور میں اسماعیلیوں کو میں نے کہا کہ ہم نے آپ کے حقوق کا تحفظ بھی ہم نے کیا. یہ آرڈیننس جب ہوا تو اس کے
بعد ضیاء الحق جنرل ضیاء الحق نے یہ محسوس کیا کہ مجھے اس کے حق میں بولنا چاہیے. کراچی کے اندر 1 اپریل سن 81 کے جنگ جیسے مجھے یاد پڑتا ہے میں دیکھوں گا, اس کے اندر ضیاء الحق نے کہا کہ اس ملک کے اندر 25% آبادی شیعہ ہے, 25% شیعہ. اور ابھی چند دن پہلے وہ ایک اخبار ہے, کیا نام, خبریں, اس کے جو مالک ہیں ان کا نام ہے ضیاء شاہ ہے. اس نے میں نے خود پڑھا, پڑھنے کا موقع نہیں ملتا, میں نے اس کا کارن پڑھا. اس نے کہیں چینل میں بھی کہا, اس میں لکھا ہے کہ پاکستان کے اندر 24% شیعہ ہے. یہ وہ لوگ دعویٰ کہہ رہے ہیں تو تشیع کی حیثیت بڑی واضح ہے. پاکستان کے اندر تشیع اس ملک کا ایک بہت بڑا اور اہم حصہ ہے. اس کو نظر انداز کر کے پاکستان کی کوئی پالیسی یہاں نہ بنائی جا سکتی ہے اور نہ چل سکتی ہے. مطمئن رہیے, کچھ لوگ مشکل میں ہیں, پریشان ہیں, کیا ہو رہا ہے, کوئی کانفرنسیں ہو رہی ہیں, کوئی رابطے ہو رہے ہیں, کوئی بیانات آ رہے, آتے رہے بیانات, ہوتی رہے کانفرنسیں. پاکستان کے اندر تشیع کو کوئی خطرہ نہیں ہے. تشیع جتنی مقدار میں ہے, پالیسی سازوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی پالیسیاں بناتے ہوئے تشیع کو بلکہ ہر طبقہ فکر کو مد نظر رکھیں. اس لیے لیکن شرط یہ ہے, شرط موجود ہے جو قرآن کے اندر موجود ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ, کمزور نہ پڑو, گھبراؤ نہیں, تم سب سے بالا تر ہو. قرآن نے واضح کہہ دیا, لیکن شرط لگائی ان کنتم مومنین, اگر تمہارے اندر حرارت ایمانی موجود ہے. حرارت ایمانی میں بےہودگی نہیں ہوتی, بدتمیزی, بد کلامی, بد زبانی, الزام تراشی, بہتان تراشی نہیں ہوتی. ایمان کا تقاضا ہے سیرت اہل بیت اور اخلاق اہل بیت کو اپنانا. ہماری سب سے بڑی کمزوری اس وقت اخلاق اہل بیت سے دوری ہے. ہمارے اندر شائبہ اخلاق اہل بیت کا شائبہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے. ظاہر ہے آل محمد کی سیرت, ان کا کردار, ان کے اخلاق ہمارے نمونہ عمل ہیں. اور مولا امین فرماتے ہیں وَلَٰكِن لَّا تَقْدِرُونَ عَلَىٰ ذَلِكَ, جو زندگی میں گزارتا رہا ہوں وہ تم نہیں گزار سکتے ہو, لیکن میرے شیعہ ہو. وَلَٰكِنْ أَعِینُونِی, وَلَٰكِنْ أَعِینُونِی, میری مدد کرو 4 چیزوں سے. ایک تو اپنے آپ کو بچاؤ گناہان سے, فرائض پر عمل کرو, پاک دامنی اختیار کرو اور راست روی اختیار کرو, سیدھے راستے پر دیانتدار بننے کی کوشش کرو. لہذا ہمیں اہل بیت کے اخلاق سے مستفید ہونے کی ضرورت ہے. اس قسم کے پروگراموں کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اخلاق عالیہ اہل بیت سے درس حاصل کر کے اپنی زندگی کو سنوارنے اور سدھارنے کی کوشش کرنی چاہیے. وقت نہیں ہے ورنہ میں بتاتا کہ اسلام جو ہے وہ صرف عبادات اور رسوم کا نام نہیں ہے, بلکہ اس کا تعلق ہماری سیاسی, معاشی, معاشرتی, اخلاقی, تعلیمی, ہر قسم کی زندگی سے ہے. ہم پریشانی سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اسلامی تعلیمات کو آسان ہے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر, اللہ آسانی چاہتا ہے, مشکل نہیں چاہتا. ہمیں خداوند عالم ہمیں ان اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہمارے شہید کو